بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. جمعیت اہل حدیث مالیگاؤں کے امیر محترم اور سامعین کرام، ہماری شبہات کے فتنے کے زیر عنوان جو گفتگو جاری ہے اس میں موضوع تھا من وسائل الغزاة فی بث شبہاتہم و اباطیلہم، کہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف فکری ثقافتی جنگ کرنے والے لوگوں کا جو طریقہ کار ہے اس میں اپنے شبہات اور باطل افکار و خیالات کو، غلط اعمال کو مسلمانوں کے درمیان اور دنیا کے اندر پھیلانے اور فروغ دینے کے لیے کون سے وسائل کا یہ استعمال کرتے ہیں. اس ضمن میں تمہید کے بعد سب سے پہلا تذکرہ ہوا تھا کہ مختلف قسم کے ذرائع ابلاغ جو آج کے دور میں بہت ہی ترقی یافتہ اور ایڈوانس ہو چکے ہیں، ایسے کہ تاریخ انسانی میں اس سے پہلے اس پیمانے پر اس کا استعمال نہیں ہوا تھا. دوسرے نمبر پر تذکرہ کیا تھا الحرکات الاستشراقیہ، مستشرقین کی تحریک، یعنی مغربی علماء جنہوں نے مشرقی اور خاص طور سے اسلامی علوم میں مہارت حاصل کی اور علمی خدمات کے نام پر اپنی خدمات کے بیچ میں انہوں نے اسلام پر اعتراضات، قرآن حدیث سے کی تعلیمات پر مختلف قسم کی تشکیکات کو لوگوں میں فروغ دینے کی کوشش کی. تیسرے یہ کہ مسلمانوں میں اور دنیا کے مختلف علاقوں ملکوں میں اجنبی مدارس کا کھولنا، انٹرنیشنل اسکول، اور تعلیم کو ذریعہ بنانا، وہ چاہے اسکولوں کے ذریعے سے ہو یا پھر اس ضمن میں کچھ اور تفصیلات بیان کی کہ اس کے الگ الگ انداز اختیار کیے گئے. چوتھے نمبر پر انہوں نے تذکرہ کیا تھا کہ مسلمان ملکوں سے مسلمانوں کو ان کے مختلف طبقات سے، صحافی ہوں، طلبہ ہوں، علماء ہوں اور دیگر فنون کے ماہرین ہوں، جو اپنے اپنے علاقوں میں اثر رکھتے ہیں اور سماج اور معاشرے میں حرکت و عمل اختیار کرتے ہیں، ایسے افراد کو منتخب کر کے اپنے ملکوں میں، یعنی کفار کے ملکوں میں دعوت دینا اور ان کی برین واشنگ کی کوشش کرنا، اپنی تہذیب، ثقافت، رہن سہن اور بظاہر دکھائی دینے والی آزادی کی سے فریفتہ اور مروب بنانا، تاکہ واپس لوٹ کر یہ اپنے ملکوں میں اسلامی تعلیمات اور بندشوں کو بوجھ بتائیں اور کہیں کہ موجودہ دور تقاضا کرتا ہے کہ ان بندشوں سے آزادی حاصل کی جائے. اس سلسلے میں وہ جو فریب دہی سے کام لیتے ہیں، اپنے سماج اور معاشرے کے کھوکھلے پن اور کمزوریوں کو اور وہاں پھیلی ہوئی ذہنی، نفسیاتی، جسمانی بیماریوں کو بیان نہیں کرتے، جبکہ وہ حقیقت میں ان کے اباحیت پسند سماج اور معاشرے کے گناہوں اور بدکاریوں کا نتیجہ ہے. آگے میں نے سلسلہ کلام جوڑنے کے لیے ان امور کا ذکر کیا. پانچویں نمبر پر جو انہوں نے ذکر کیا، اقامت المؤتمرات والندوات والحوارات. اب تک جو باتیں میں نے بیان کی اس کی تفصیلات پچھلے درس میں گزر چکی. کہہ رہے ہیں کہ کچھ کانفرنسوں کا، پروگراموں کا، سیمینارز کا اور بات چیت کی مجلسوں کا انعقاد، یعنی بطور خاص ایک خاص منصوبے کے تحت اسلامی تعلیمات کو نشانہ بنانے کے لیے عالمی سطح پر، ملکی سطحوں پر اور مختلف دوسرے معیار پر کانفرنسیں منعقد کی جاتی ہے، ندوات اور مجلسیں منعقد ہوتی ہیں اور بات چیت اور تبادلہ خیال کی محفلیں جمتی ہیں. یہ بنایا جاتا ہے التی یطرح فیہا ما من شأنہ تمیع عقیدۃ التوحید والولاء والبراء، جس میں ایسی تجاویز پیش کی جاتی ہے، ایسی باتیں بیان کی جاتی ہے خوبصورت انداز میں، جس کا مقصود ہوتا ہے کہ توحید کے عقیدے کو کمزور کیا جائے، اس کو بھلایا جائے اور مسلمانوں میں توحید کی بنیاد پر جو ولا اور برا ہے،
ایمان کے لیے اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی. یہ ہمارے ابتدائی دروس میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ مسلمانوں کی زندگی کے لیے بہت ضروری چیز ہے. ولا اور برا ختم ہو گیا تو اسلام اور اسلامی تشخص ختم ہو جائے گا. تو اس ولا اور برا کو یعنی اسلامی غیرت کو، دینی غیرت کو اور عقیدے کو کمزور بنانے کی باتیں کی جاتی ہے ان حوارات میں، ان مجلسوں میں. ہاں، مثال کے طور پہ ہمارے یہاں بھی ٹی وی چینلز پر بعض مرتبہ گفتگو ہوتی ہے. مجھے ایک پرانا ایک مکالمہ یاد آ رہا ہے کہ مسلمان ایک نمائندہ، کچھ عیسائی، ہندو اور دوسرے اپنے فن کے علماء کو اکٹھا کیا گیا. مسلمان نمائندے کے علاوہ جتنے مذہب کے ماننے والے اس ٹی وی شو میں، ٹی وی ٹاک شو، یہ حوارات میں شامل تھے، سب کا یہ دعویٰ تھا کہ دنیا کے سارے مذاہب سچے اچھے ہیں. اور اس سب مل کر اس مسلمان سے بھی یہ کہلوانا چاہ رہے تھے. وہ مسلمان غالباً سید شہاب الدین تھے. ہاں، یہ جملہ ان کے منشے کے مطابق نہیں کہہ رہے تھے، حالانکہ ان کے یہاں بھی کہتے ہیں انحرافات تھے فکر میں، لیکن وہ کہہ نہیں رہے تھے. تو ان کی اس بات کو، ان کے نہ کہنے کو، ان کا جرم ظاہر کیا جا رہا تھا کہ یہ احساس کمتری کا شکار ہو. آج ہمارے یہاں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو انفرادی طور سے نہ صحیح، لیکن اگر اجتماعی طور سے دوسرے لوگوں کے سامنے گفتگو کا موقع ملے تو وہ اس ولا اور برا اور عقیدہ توحید کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے طرز پر یہ نہیں کہہ پاتے کہ سچا دین صرف روئے زمین پر اسلام اور اللہ کا نازل کیا ہوا مذہب اور دین ہے. یہ نہیں کہہ پاتے، یا کچھ کہتے ہیں تو گھما پھرا کر اس مرعوبیت کے ساتھ، احساس کمتری کے ساتھ یہ پھیلایا گیا ہے کہ سارے مذہب سچے. میں نے اس سے پہلے یہ بات بیان کی کہ یہ دنیا کا بہت بڑا جھوٹ، اگر سب سے بڑے جھوٹ میں شامل کیا جائے تو غلط نہ ہوگا، سب سے بڑے جھوٹ کا حصہ ہے اور انتہائی خطرناک قسم کا فریب ہے. دنیا کا کوئی باطل سے باطل مذہب کا ماننے والا آدمی ہو، اس جملے کے ذریعے سے اپنے آپ کو تسلی دیتا ہے. حق صراط مستقیم اللہ نے آسمان سے جو نازل کی بس وہی ایک ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، بس اسی ایک راستے کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو. یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حکم دے رہا ہے کہ دوسرے راستوں پر نہ چلو. اس کا مطلب یہ کہ دوسرے راستے صحیح نہیں ہیں. فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، آگے اللہ نے بتایا کہ اگر دوسرے مذاہب پر چلو گے، دوسرے راستوں پر چلو گے تو اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے، کٹ جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے. کتنی واضح اور صاف تعلیم ہے. حق ایک ہے، اور یہ مذاہب کے لوگ جو یہ کہتے ہیں سارے مذہب سچے ہیں، حقیقت میں زبان سے کہتے ہیں، مانتے وانتے نہیں ہیں. ہمارے دکتور فضل الرحمان مدنی رحمہ اللہ، ان کا پولیس اکیڈمی میں یہاں مالیگاؤں میں پروگرام ہوا تھا کئی سالوں پیشتر. پروگرام اور سوال و جواب بڑے شاندار ہوئے. بعد میں ایس پی صاحب اس وقت کے جو تھے، انہوں نے دکتور سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں تو یہ مانتا ہوں کہ سارے مذہب سچے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ غلط بات ہے، آپ بھی ایسا نہیں مانتے. وہ چونکا اور حیرت سے کہا کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں، میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ سارے مذہب سچے ہیں. کہا آپ نہیں مانتے، زبان سے آپ کہہ رہے ہیں بات صحیح ہے، لیکن آپ دل سے یہ بات مانتے نہیں ہیں. تو اس نے کہا کیسے؟ کہا آپ اس وقت ہندو مذہب کو ماننے والے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ہندو ہوں. جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ہندو ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں میں عیسائی نہیں ہوں، یہودی نہیں ہوں، بدھسٹ نہیں ہوں، مسلم نہیں ہوں. تو آپ یہ سب نہ کہہ کے ایک مذہب کا اس بات کر رہے ہیں. جیسے آپ ہندو مذہب کو سچا مان کر اسے قبول کیے ہوئے ہیں، اگر آپ کے ذیل و دماغ میں یہ بات اور یہ حقیقت ہے واقعی میں کہ جیسا ہندو مذہب ہے ویسے ہی دوسرے مذہب بھی ہے، سب مذہب سچے ہیں، سب اچھے ہیں، اگر آپ ایسا مانتے ہیں تو جیسے اس وقت آپ ہندو مذہب کے ہیں، ایسے سال دو سال کے لیے آپ عیسائی بن جائیے، سال دو سال کے لیے بدھسٹ بن جائیے، سال دو سال کے لیے جین اور پھر مسلمان بھی بنیے. لیکن آپ ایسا نہیں کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس مذہب پر قائم ہیں آپ مان رہے ہیں کہ وہی صحیح ہے اور دوسرے مذہب کو آپ صحیح نہیں مانتے. یا اگر آپ زبان سے کہہ بھی رہے ہیں تو جس مذہب کو آپ نے اختیار کیا ہے آپ نے اسے ترجیح دی اور اسے قبول کیا ہے، مطلب دوسروں کو آپ نے رد کیا ہے، ریجیکٹ کیا ہے. تو آپ کیسے سارے مذاہب کو ایک جیسا مان رہے ہیں؟ غلط بات. اگر ایک جیسا مان رہے ہیں تو ایک جیسا برتاؤ کیجئے سارے مذاہب کے ساتھ. اور پھر دوسرے بھی ہم پہلو پیش کر سکتے ہیں، ٹی وی ٹاک شو ہو یا کوئی اور، آپ وہاں سوال کیجئے کہ اگر سارے مذاہب سچے ہیں تو ایک مذہب میں ایک چیز نیکی ہے، ثواب ہے، وہی چیز دوسری جگہ گناہ ہے.
اب جتنے مذاہب ہیں، کہیں بت پرستی، کہیں شخصیت پرستی، کہیں مہاویر کو پوجنا، کہیں گرو نانک کو پوجنا، یہ ان کے یہاں دین کا حصہ ہے، عبادت ہے، نیکی ہے. ہمارے نزدیک یہ شرک اکبر ہے، سب سے عظیم گناہ جو قابل معافی نہیں ہے. اب ایک ہی چیز ایک ہی وقت میں گناہ بھی اور نیکی بھی، کیا یہ صحیح ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بات تھوڑی سی پھسل گئی، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جو اختصار کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ موقع ہمارے پاس کم ہوتا ہے، مضامین بڑے پھیلے ہوئے ہیں. تو یہ کہا کہ ایسے کانفرنسیں، سیمینار اور مختلف قسم کے پروگرام منعقد کروائے جاتے ہیں. اقوام متحدہ کی طرف سے میں اشارہ کروں، چیچنیا میں، اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، چیچنیا میں صوفیوں کی عالمی کانفرنس چند سالوں پیشتر ہوئی تھی، اور رشیا کے صدر صاحب کو اس کی صدارت دی گئی تھی، اور انہوں نے اپنے نمائندے کے طور پر ایک شخص کو بھیجا تھا جسے انہوں نے اخبار میں قادیروف لکھا. وہ قادر ہے، وہ رشیا میں قادیروف ہو گیا. اس نے اپنی نمائندگی ہندوستان میں، دلی کے اندر چند 3-4 سال پہلے صوفیوں کی کانفرنس ہوئی تھی، جس کے اخراجات یا سرپرستی کی تھی بی جے پی گورنمنٹ نے، بی جے پی نے. یہ کانفرنس ہے. اب یہاں غور کیجئے، یہ کہاں سے یہ اقتراحات اور تجاویز ملتی ہے؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہی کہ اپنے افکار و خیالات کو مسلمانوں میں پھیلانے کے لیے ان کا استعمال کیا جائے، باطل کو فروغ دینے کے لیے. اچھی باتیں بظاہر کی جاتی ہے، لیکن ان اچھی باتوں کے بین السطور میں، حاشیے میں، غیر محسوس طریقے پر ایسی باتیں پیش کی جاتی ہیں جس سے عقیدہ توحید ڈگمگا جائے، ہل جائے، کمزور ہو جائے، اور مسلمانوں کا عقیدہ ولا اور برا، جو عقیدہ توحید کا بنیادی تقاضا اور حاصل و نتیجہ ہے، یہ ولا اور برا، جس کو ہم دوسرے زبان میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں دینی غیرت، یہ مجروح ہو جائے، کمزور ہو جائے. وہ بسم التسامح الدینی والسلام والاخاء بین اصحاب الدیانات السماویہ والتقریب بینہم، نام اس کا دیا جاتا ہے. یہ کانفرنسیں منعقد کر کے عقیدہ توحید کو کمزور کرنے کی چیزیں پیش کی جاتی ہیں. نام کیا دیا جاتا ہے کہ یہ اس دینی رواداری ہے، مذہبی رواداری یعنی دوسروں کو برداشت کرنے کی قوت. والسلام، اور سلامتی کا راستہ ہے، امن و سلامتی کے لیے یہ ضروری ہے. والاخاء، اور بھائی چارہ، کن لوگوں کے درمیان؟ بین اصحاب الدیانات السماویہ، آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان. یعنی یہودی بھی آسمانی مذہب مانتے ہیں، نصارہ بھی آسمانی مذہب مانتے ہیں، مسلمان بھی آسمانی مذہب مانتے ہیں. تو عالمی سطح پر ایک تحریک یہ چلائی گئی کہ آسمانی مذہب کے ماننے والے آپس میں بھائی چارہ اختیار کریں. اور ایسا کرنے کے لیے آپ اگر توحید کی رٹ لگا کر بیٹھتے ہیں تو یہ کمزور بات ہوگی. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصارہ اور اہل کتاب کو جب خط لکھا تو اسی توحید کی بنیاد کو بنیاد بنایا. قل تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، خطوط لکھا شاہان کفار کو، بادشاہوں کو. تو اس میں عیسائیوں کو یہ آیت لکھ کر آپ نے بھیجی کہ تعالوا، آپ ان سے کہیے تعالوا، آؤ، الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، کہ تمہارے اور ہمارے درمیان جو کلمہ سوا یعنی مشترک بات ہے. وہ کیا مشترک بات ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ ولا نشرک بہ شیئا، کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. تو توحید تو وہ چیز ہے جو آسمانی مذاہب کی، تمام مذاہب کی بنیاد ہے، اور اسی کو کمزور کرنے کے لیے بھائی چارے کے نام پر جو اتفاق کی بات کی جاتی ہے. جیسے ہمارے یہاں اتحاد و اتفاق کی بودے اور کمزور قسم کے نعرے لگائے جاتے ہیں کہ جو کرتا ہے، کوئی شرک کرتا ہے، کوئی بدعت کرتا ہے، کوئی شریعت اور قرآن و حدیث کی مخالفت کرتا ہے، ہر ایک اپنے موقف اور منہج پر قائم رہے اور ایک ہو جائے. ہمارے یہاں کچھ تحریکیں ایسی چلتی ہیں، فاتحہ پڑھو کہ نہ پڑھو، میلاد پڑھو کہ نہ کرو، یعنی دوسرے لفظوں میں اگر میں کہوں کہ شرک کرو کہ نہ کرو، بدعت کرو کہ نہ کرو، ایک ہو جاؤ. یہ اتحاد نہیں ہے، یہ منہج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. یہ دینی غیرت کو طاق میں رکھ دینے کے بعد دین کے نام لینے کے مترادف ہے کہ آپ دین کی خبر کھود رہے ہیں اور پھر دین کی حفاظت کا نام دے رہے ہیں یا اس کی خدمت کا نام دے رہے ہیں. اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ
ولا اور برا اور توحید کو مجروح کیا جاتا ہے اسلامی دینی رواداری کے نام پر، امن و سلامتی کے نام پر، آسمانی مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان بھائی چارے کے نام پر، اور ان کے درمیان قربت پیدا کرنے، نزدیکی لانے کی بنیاد کے نام پر، وَدَعْوَةِ إِلَى مَا يُسَمَّى بِحِوَارِ الْأَدْيَانِ، اور اس بات کی طرف دعوت دے کر جس کو نام دیتے ہیں وہ کہ مذاہب کے درمیان بات چیت، حوار الادیان، ادیان کی بات چیت، یعنی مختلف مذاہب کے ماننے والوں، ان کے پیشواؤں کے درمیان ایسی عالمی سطح کی بہت سی کانفرنسیں منعقد ہو چکی ہے۔ عیسائیوں کے پوپ اور پادری بھی آتے ہیں، ہاں، یہودیوں کے علماء بھی آتے ہیں، مسلمانوں کو بھی دعوت دی جاتی ہے، ہاں، ہوتے رہتی ہیں اور ہو چکی ہیں۔ تو ان ناموں کے ذریعے سے بظاہر اس کا ظاہرہ یہ ہوتا ہے، ظاہری شکل و صورت یہ ہوتی ہے کہ یہ مختلف لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کے اندر مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے عقیدہ توحید اور دینی غیرت کو پامال کیا جائے، کمزور کیا جائے، اسے ختم کر دیا جائے، اس کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے، کیونکہ جب تک یہ توحید ہے اس کی اسلامی غیرت موجود ہوگی، اور اسلامی غیرت موجود ہوگی تو اسلامی تہذیب و ثقافت سے وہ ہٹنے کو تیار نہیں ہوگا، اور اسلامی تہذیب و ثقافت کو فروغ ملے گا تو ہماری تہذیب و ثقافت، ہمارا باطل مذہب ٹک نہیں پائے گا۔ لہٰذا ہمارے مذہب کے، ہماری تہذیب کو ٹکنے کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی دین، توحید، ولا برا اور اسلامی ثقافت کو کمزور کیا جائے۔ اس مقصد کے تحت یہ سیمینار، کانفرنسیں، بڑے بڑے مجالس منعقد ہوتی ہیں، عالمی سطح کی، ملکی سطح کی، اور اس کی عام طور سے سرپرستی اقوام متحدہ اور مختلف عالمی ادارے کرتے ہیں، مختلف ممالک کرتے ہیں۔ سادساً، نمبر 6، مسلمانوں میں اپنے شبہات اور باطل افکار و خیالات کو پھیلانے کے لیے کون سا وسیلہ اختیار کرتے ہیں؟ 6 نمبر پر انہوں نے ذکر کیا اقامت المؤتمرات العالمیہ التي تدعی الحفاظ علی حقوق الانسان و حریتہ، کہ عالمی انٹرنیشنل لیول کی کانفرنسوں کا انعقاد، یہ پہلی والی جو ہے وہ مذاہب کے پیشواؤں کو، لیکن یہاں دوسری ہے جو کہ دعویٰ کرتی ہے انسانی حقوق انسانی اور انسانی آزادی کی حفاظت کا، یعنی کانفرنسیں اس نام اور عنوان سے منعقد کی جاتی ہے کہ اس کا مقصد ہے کہ دنیا بھر میں حقوق انسانی کی حفاظت کی جائے، لوگوں کے بنیادی حقوق اور ان کی آزادی کی محافظت کی جائے۔ بین الاقوامی سطح پر چارٹر آف ہیومن رائٹس جو 1948 یا اس کے آگے پیچھے بنایا گیا، اس میں کچھ ایسے امور متعین کیے گئے جس کے بارے میں کہا گیا کہ دنیا کے ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اور یہ چارٹر صرف کاغذ پر ہے، اوراق کی شکل میں ہے، حقیقت کی دنیا میں نہیں ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تھا وہ اس حقوق انسانی کے چارٹر سے کروڑوں گنا زیادہ بہتر، جامع اور معنی، اور وہ صرف الفاظ نہیں تھے جو آپ نے 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام کو خطاب کر کے بیان فرمایا تھا، بلکہ جو آپ نے بیان کیا تھا عملی زندگی میں تجرباتی طور پر اس کا نمونہ بھی پیش کیا تھا، جس کے نتیجے میں دنیا کے سامنے اس وقت کا وہ معاشرہ ایک نمونے کے طور پر نظر آتا ہے جو پوری انسانی تاریخ میں اس سے بہتر معاشرہ، سعادت، نیکی کا پھیلاؤ، ایک دوسرے کی مدد، ہمدردی کے ساتھ نظر نہیں آتا۔ یہ جو پچھلا ایجنڈا ہے کہ لوگوں میں امن و امان، اتحاد اور محبت پیدا کرنے کے لیے مذاہب کی تقریب کی جائے، مسلمانوں نے اسلام پر قائم رہتے ہوئے، توحید کے تقاضوں کو مکمل کرتے ہوئے، اسلامی غیرت، ولا اور برا کے پرب کو مضبوط پکڑنے کے بعد یہ نمونہ پیش کیا ہے کہ جب اسلام پر کلی طور سے مضبوط طریقے سے انسان عمل کرے گا تو دوسروں کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، دوسروں کے لیے بھی خیر و برکات کا حامل ہوگا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بعد خلفائے راشدین اور مسلمان خلفاء، وہ جو جن کی فتوحات کا سلسلہ نئے ملکوں میں پھیلا، تو ان کے زمانے کے بارے میں غیر مسلم انصاف پسند علماء نے یہ اعتراف کیا کہ اسلامی مملکت میں غیر مسلموں کو جو حقوق حاصل تھے، جو آزادی حاصل تھی، جو ان کا خیال رکھا جاتا تھا، وہ دنیا میں کوئی اس کی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر فاروق نے ایک مرتبہ راستے سے گزرتے ہوئے دیکھا کہ ایک جگہ بھیڑ لگی ہوئی ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا ایک یہودی شخص ہے، بوڑھا ہو گیا ہے۔ تو کہا مسئلہ کیا ہے؟ بوڑھا ہو گیا ہے تو کہا پہلے وہ کام دام کیا کرتا تھا لیکن اب کام نہیں کر سکتا، کمزور ہو گیا ہے، لہٰذا بھیک مانگ رہا ہے، لوگوں سے مانگنے پر مجبور ہوتا ہے۔ کہا وہ ہماری مملکت میں رہتا ہے اور ہمیں ذمہ کی حیثیت سے ٹیکس دیتا ہے،
حضرت عمر سے کہا گیا ہاں ٹیکس دیتا رہا ہے، جب وہ کماتا تھا دیتا تھا. کہا یہ تو بڑے ظلم کی بات ہوگی کہ ایک شخص جب قوت و طاقت کا حامل ہے تو ہم اس سے ٹیکس لے اور جب کمزور ہو جائے تو ہم اس کو یوں ہی چھوڑ دیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوا. اسے کہو اپنے گھر بیٹھے اور متعین کرو بیت المال سے ہر مہینہ اس کو وظیفہ دیا جائے گا، جس طرح وہ ٹیکس دیتا تھا اس کی ضروریات کا ذمہ دار اسلامی بیت المال ہوگا. یہ میں نے ایک مثال دی، ایسی مثال سے پوری کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں کہ اسلامی مملکت میں جب توحید اور قرآن و حدیث کی تعلیمات پر ایک مسلمان عمل کرتا ہے یا اس کے مطابق حکومتیں ڈھلتی ہیں اور پالیسیاں اختیار کی جاتی ہیں تو صرف مسلمان کو نہیں غیر مسلموں کو بھی امن و امان ملتا ہے، عزت ملتی ہے، ان کے حقوق کی نگرانی کی جاتی ہے. یہاں اقوام متحدہ کے زیر سایہ دعویٰ تو کیا جاتا ہے کہ دنیا کے لوگوں کے حقوق کی ہم نگرانی کرتے ہیں، حقوق انسانی کے چارٹر پر دنیا کے تمام ممالک نے دستخط کیے، لیکن آج بتائیے کہ روئے زمین کے کس حصے میں اقوام متحدہ کے اس چارٹر کے ماتحت زیر سایہ لوگوں کی جان مال عزت و آبرو اور مذاہب کی چیزیں محفوظ ہیں؟ ہر چیز تباہی بربادی اور خطرات سے دوچار ہے. عورتوں کی عزتیں محفوظ نہیں، لوگوں کی جانیں محفوظ نہیں، لوگوں کے مال غیر محفوظ ہیں. بیماریاں وبائیں جو ہے جب اپنا پیر پھیلاتی ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سماج اور معاشرے کے اور حکومت کے طاقتور افراد جو ہیں وہ کمزوروں کا استحصال کرتے ہیں، ان کا خون چوستے ہیں. آج جیسا کہ کورونا کے زیر سایہ ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کی یہی حالت ہے. ملٹی نیشنل کمپنیاں چھوٹے بیوپاریوں اور چھوٹے لوگوں کے کو چوس رہی ہیں، قیمتوں کو بڑھا رہی ہیں. اگرچہ یہ اسباب ہے، اصل کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور یہ باتیں ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو دعوے کیے جاتے ہیں خوبصورت کے، اس کا مقصد یہ ہے لوگوں کو امن چین پہنچانا، لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرنا. یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے، یہ کھوکھلے نعرے اور دعوے ہیں بس. تو یہ سیمینار منعقد کیے جاتے ہیں ایک دوسرے قسم کے اور کانفرنسیں منعقد کی جاتی ہیں جن کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ اس کانفرنس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کی آزادی اور لوگوں کے حقوق کی نگرانی کی جائے، ان کو ان کا حق دلوایا جائے. ومن ذالک، اور ان حقوق میں حقوق المرأہ، عورتوں کے حقوق بھی شامل، عورتوں کے حقوق، عورتوں کی آزادی اور عورتوں کو حقوق. اس پر ہم نے تھوڑی سی تفصیلی بحث بعض دروس میں کی ہے. اس کے لیے یورپی ممالک میں اور ہمارے ملکوں میں بھی آپ دیکھیں گے کہ عورتوں کے حقوق نسواں کی نگرانی کرنے کے لیے باقاعدہ تنظیمیں متعین ہیں اور ان تنظیموں کو عالمی اداروں سے، اقوام متحدہ سے مدد ملتی ہے. ہاں، NGOs کی شکل میں یہ کام کرتی ہیں. آپ پاکستان میں دیکھیں، یہ اسما جہانگیر اور اس قسم کے کئی نام آپ عورتوں کے سنتے ہیں نا. ہمارے یہاں اخبارات والے، ہندوستان کے صحافی بڑے عجیب و غریب ہیں، بڑے خود یعنی لا علمی کا شکار ہیں اور لوگوں کو بھی لا علم رکھتے ہیں حقائق سے. یہود و نصارہ کے میڈیا سے جو بات بیان کی جاتی ہے اس کو مینو آن ویسے ہی نقل کر دیتے. یہاں تحقیق اور حقائق کی کھود پرید والا مزاج پایا ہی نہیں جاتا. چنانچہ یہ اسما جہانگیر اور ان کا گروپ ہندوستان آیا تھا، رقص و سرود کی محفلوں میں، قہبہ خانوں میں ان کی تصویریں چھپی اور یہ تاثر دیا گیا میڈیا کے ذریعے کہ دیکھو مسلمان عورتیں پاکستان سے آئی ہیں اور یہ شراب بھی پی رہی ہیں اور مردوں کے ساتھ اختلاط بھی کر رہی ہیں، مجلسوں میں رقص اور ڈانس بھی کر رہی ہیں. لہذا ایک مسلمان کے لیے کوئی بات نہیں. اور یہ وہاں لڑائی کرتی ہیں عورتوں کے حقوق کے لیے، آزادی کے لیے. پاکستان میں آپ کو پتا ہے یہ اسما جہانگیر شاید ابھی مر گئی. ہاں، یہ قادیانی تھی اور ابھی اس نام کے مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، 2-4 نام اور بھی ہیں. یہ قادیانی فکر کے تھے، مسلمان تھے ہی نہیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے کا قانون وہاں پاس ہوا کہ جو گستاخ رسول ہوگا اس کو قتل کیا جائے گا، تو یہ اسما جہانگیر اور اس قسم کے ان کے ہم فکر اور ہم پیشہ لوگوں نے اس کی شدید مخالفت کی. اور اس مخالفت میں ان کا پورا ساتھ دیا امریکہ کے میڈیا نے، برطانیہ کے میڈیا نے اور دوسرے میڈیاؤں نے. یہاں تک کہ لوگوں نے یہ بیان کیا کہ ان کی جو رپورٹ کے الفاظ ہوتے تھے کہ پاکستان میں، یہ پاکستان ایک مسلم ملک کے طور پر اس کی میں مثال دے رہا ہوں، پاکستان میں عورتوں کے ساتھ کیا کیا زیادتی ہو رہی ہے یا اس قانون کے بنیاد پر لوگ کیا کیا ظلم کریں گے. کسی غیر مسلم سے دشمنی ہے اس پر الزام لگا دیں گے کہ دیکھو اس نے رسول کی گستاخی کی اور اسے قتل کی سزا دلوا دیں گے. دفاع کرنے والوں نے بھرپور دفاع کیا، قلم سے، زبان سے، عملی طور سے. ہاں، مقدمات لڑے اور کہا کہ کوئی ایک مثال ایسی پیش کی جائے
کہ اس قانون کا غلط استعمال کر کے کسی کو جھوٹے الزام میں پھنسایا گیا. ایسا کبھی نہیں ہوا. اور یہ جب کورٹ اور کچہری میں معاملہ ہوگا مقدمے کی شکل میں, تو یہ آسان کام نہیں ہوگا کہ کسی پر جو جرم نہیں کیا اس کو ثابت کر دیا جائے. چنانچہ اس کی شدید مخالفت کی. وہ ایک گورنر تھا جس کی موت ہوئی, جس کی نماز جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں مل رہا تھا. اس نے ایک گستاخ رسول کی موافقت کی. یہ ہمارے درمیان ایسے لوگ پائے جاتے ہیں. تو یہ اسما جہانگیر, ان کا گروہ, NGOs, بعض لوگوں نے بیان کیا, کچھ مضامین میں نے پڑھے کہ اقوام متحدہ نے پاکستان کے اندر جو چیزیں اور واقعات ہو رہے ہیں اس کی تفصیلات جو شائع کی, یہ ہو بہو لفظ بلفظ وہی تھی جو اسما جہانگیر کے NGO کی طرف سے شائع کی گئی تھی. یعنی ان کا اور ان کا تعلق بالکل واضح ہوتا ہے. انہوں نے جو جلوس نکالے اس میں امریکہ یا برطانیہ کے سفارتکار اور ان کے نمائندے شریک ہوا کرتے تھے, جلوسوں میں, ریلیوں میں. اور پھر ان کو وہاں سے جو مالی امداد ملتی ہے اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں. یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے. ہاں, عبداللہ پیٹر اور سلیب ٹوٹ گئی ایک کتابچہ یہاں جمعیت اہل مالیگاؤں نے چھاپا تھا بہت پہلے. ہاں, یہ پاکستان کے ایک پادری کے بیٹے تھے. ہاں, پیٹر نام تھا ان کا. بعد میں اسلام قبول کیا انہوں نے, اور سلیب ٹوٹ گئی میں اپنے مسلمان ہونے کا پورا لمبا چوڑا واقعہ بیان کیا ہے. اس واقعے میں دیکھیے کہ ایک نو مسلم عیسائی سے پادری کا بیٹا, اور خود بھی پادری بننے والے تھے, مسلمان ہوئے. انہوں نے بیان کیا پاکستان میں ایک دینی پیشوا صوفی گوہر شاہی ہے, ان کا بہت بڑا سینٹر ہے, شاندار عمارت ہے, اس کے اوپر ایک دل بنا ہوا ہے جس کے اندر دراڑ ہے, ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے کا سینٹر گویا. کہا یہ گوہر شاہی جو ہے ہمارے یہاں ہمارے والد صاحب کے پاس کبھی کبھی تنہائی میں آتے ہیں اور ان کو بڑی بڑی رقم دی جاتی ہے. میں نے اپنے والد سے, جب عیسائی تھے یہ, کہا میں نے اپنے والد سے کئی مرتبہ پوچھا کہ یہ کون ہے. کہا یہ مسلمانوں کے بڑے پیشوا ہیں, ان کا سینٹر چلاتے ہیں. کہا ہماری طرف سے ان کو رقم کیوں دی جاتی ہے. کہا یہ آپ کو بعد میں سمجھ میں آ جائے گا. کیتھولک چرچ برطانیہ کے سینٹر سے اور روم اور اٹلی کے سینٹر سے ان کو پیسے آتے ہیں, اور وہ مسلمانوں میں بعض ایسے لوگوں کو دیے جاتے ہیں, بلا وجہ دیے جاتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں, میں اشارے کر رہا ہوں, یہ وہ چیزیں ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے درمیان کچھ لوگوں کو خریدا جاتا ہے, اور لوگ جہالت کی بنیاد پر, غفلت کی بنیاد پر ایسے لوگوں کو دینی پیشوا مان کر ان کے پیچھے چلتے ہیں جو حقیقت میں دین کی بنیادوں کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے کام کر رہے ہیں. چنانچہ یہاں ہم جو بات کر رہے ہیں یہ تو پہلے علماء کی بات تھی, دینی پیشواؤں کی. کچھ سماجی نمائندے اور کارگزار لوگ بھی ہوتے ہیں. ابھی تازہ شاید میں بعد میں بھول جاؤں, ابھی کچھ بیانات اخبارات میں آئے ملالہ یوسفزئی کے. یہ ملالہ یوسفزئی کو لانچ کیا گیا کچھ سالوں پہلے کہ افغانستان کے سماج کی پروردہ ہے, ایسا پیش کیا جاتا ہے. یوسفزئی افغانستان کے ایک فرد ہے, ان کی بیٹی ہے اور مسلمان گھرانے کی ہے, لیکن یہ وہاں کی جو بیجا تشدد اور پریشانیاں ہیں, یہ ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ مسلمان عورتوں کی تعلیم کے مخالف ہیں. فلموں میں بتایا جاتا ہے, میڈیا میں یہی بات پیش کی جاتی ہے, اور طالبان وغیرہ کی شکل تو بہت تشدد کے ساتھ اس طرح پیش کی گئی کہ لڑکیوں کی تعلیم کے وہ خلاف تھے. تو اب ملالہ کو ایک نمائندے کے طور پر لانچ کیا گیا, پیش کیا گیا کہ دیکھو یہ اس کی مخالفت کرتی ہے, آزادی نسواں کی قائل ہے, عورتوں کے حقوق کے حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہے, اور اس کو ایک نمائندہ بنایا گیا, ایوارڈ دیا گیا, عالمی سطح پر اس کو خوب شہرت کی گئی, خوب تصویریں چھپی, انعامات سے نوازا گیا. ایک مسلمان لڑکی ہوتے ہوئے یہ باتیں کہہ رہی ہے. یعنی کہا یہ جاتا ہے کہ کٹ ملاؤں کی بیجا پابندیوں کی مخالفت کر رہی ہے, لیکن حقیقت میں وہ اسلام اور مسلمانوں کی مخالفت کرتے ہیں. ایسی عورتوں اور ایسے لوگوں کے بیانات گاہے بگاہے آتے ہیں. ابھی تازہ یہ بیان آیا کہ جو ریلیشن شپ ہے, یعنی بغیر شادی کے مرد اور عورت کا آپس میں مل کر رہنا, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کی آزادی ہونی چاہیے, شادی اور نکاح کی کوئی ضرورت نہیں. کس نے بیان دیا؟ ملالہ یوسفزئی نے. یہ کہاں سے بیان آ رہا ہے؟ یہ حقوق نسواں کی پاسداری کے نام پر جو عالمی تحریک ہے, جس کا اصل مقصد ہے اسلامی تعلیمات, اسلامی غیرت, عورتوں کی شرم و حیا کو نوچ لینا. اور جیسا کہ میں نے پچھلے دروس میں اس کتاب کے حوالے سے بیان کیا اور اپنی کچھ تفصیلات بھی بیان کی اپنی جانب سے بھی, کہ عورتوں کی ظلم اور مظلومیت کا قصہ یہ لوگ زیادہ پھیلاتے ہیں.
یعنی یہ تاثر دیتے ہیں کہ اسلامی تعلیمات میں عورتیں مظلوم ہیں، ان پر بیجا پابندیاں عائد کی گئی ہیں. اور دیکھو یورپ میں آ کر دیکھو ساحل پر تو آدھے یا پورے ننگے بھی اگر کوئی چل پھر رہا ہے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. راستوں پر محفلوں مجلسوں میں عورتوں کے لیے بے پردگی کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہاں تک کہ مرد اور عورت کا اختلاط بوس و کنار کر لینا بھی قانون کے خلاف ورزی نہیں ہے. اگر اپنی مرضی سے وہ کوئی کام کرنا چاہتی ہے تو اس کی آزادی ہے. اس کو وہ خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں اور ہمارے یہاں جاہل طبقات خواتین جو ہیں اس سے متاثر اور مرعوب بھی ہو جاتے ہیں. وہ نہیں دیکھ پاتے کہ اس آوارگی کے نتائج کتنے بھیانک آج وہ جھیل رہے ہیں، وہ سماج کتنا کھوکھلا ہو گیا. یہ ملالہ یوسفزئی کا جو بیان ہے کہ بغیر شادی کے کتنے فوائد. اللہ تبارک و تعالی، رسول اللہ، تمام رسولوں کی سنت، تمام مذاہب کی تعلیم اور شادی بیاہ کے ہم نکاح کی مجلسوں میں تقریر کرتے ہیں تو اس کے فوائد، اس کی حکمتیں، مصلحتیں بیان کرتے ہیں کہ اس سے خاندان بنتا ہے، رشتے معلوم ہوتے ہیں، وراثت کے حقوق طے ہوتے ہیں، کون ماں باپ ہے، کون چچا ہے، کون ماموں ہے، کون فلاں ہے، کس سے نکاح جائز ہے، کس سے نکاح جائز نہیں ہے، پاکیزگی کی زندگی ہوتی ہے، ذہنی، نفسیاتی، جسمانی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے، مرد اور عورت ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے قربانی اور اثار کے جذبات رکھتے ہیں. ناجائز تعلقات میں نہ سکون ہوتا ہے، اس سے سکون ملتا ہے، اس سے سکون غارت ہوتا ہے، اس سے ایک دوسرے کے حقوق طے ہوتے ہیں، اس سے حقوق نامعلوم ہوتے ہیں، اس سے جو ہے ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ ملتا ہے. وہاں صرف مفاد پرستی اور لذت حاصل کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا کوئی جذبہ نہیں ہوتا. اور ایسے بہت سارے حکمتیں، مصلحتیں، اس سے پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے نکاح سے. اب ملالہ یوسفزئی مسلمان نام کے ساتھ یہ کہہ رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اسے اچھالا جائے گا. ہاں، یہ ان کی کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہوتی. سلمان رشدی، تسلیمہ نسرین، ملالہ، یہ ان کی کوئی قابلیت نہیں ہے. ان کی قابلیت یہ ہے کہ یہ اسلام کے خلاف بول رہے ہیں، اس لیے عالمی شہرت دے دی گئی. یہ اسلام کی قابلیت ہے، اسلام کی حقانیت اور آفاقیت ہے، اسلام کی سچائی ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں. اس کے مخالف جو بولتا ہے اس کو ہیرو بنا دیتے ہیں. تو وہ ہیرو نہیں ہے، اسلام ہیرو ہے. اسلام اتنی بڑی چیز ہے، اسلامی تعلیمات، جس کی قدر آج ہم اور آپ نہیں کر رہے ہیں، کہ اگر اس کی کوئی مخالفت کرتا ہے تو دنیا کی اسلام دشمن طاقتیں اسے ہاتھوں ہاتھ لیتی ہیں، اس کو شہرت دیتی ہیں. اس کی ایک مثال تازہ یہ ملالہ ہے. ابھی ملالہ کے تعلق سے یہ بات بھی سامنے آئی، بعض لوگوں نے انکشاف کیا میڈیا یا سوشل میڈیا کے ذریعے کہ یہ پولینڈ کے، حقیقت میں یہ یوسفزئی کی بیٹی نہیں ہے، یہ پولینڈ کے ایک یہودی یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عیسائی گھر کی فرد تھی. اسے لا کر یوسفزئی کے گھر میں لانچ کیا گیا. میں لانچ کرنے کا لفظ استعمال کر رہا ہوں جان بوجھ کر. اسے دیا گیا، پیش کیا گیا کہ یہ ایک افغانی لڑکی ہے، جبکہ وہ افغانی یا مسلمان گھرانے کی لڑکی تھی ہی نہیں. اگر یہ بات صحیح ہو تو اندازہ لگائیے، آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ مسلمانوں کے خلاف کام کرنے والی طاقتیں کتنی لمبی پروگرامنگ کرتی ہے. کم عمری میں ماں باپ سے جدا کر کے ایک دوسرے گھر میں ایک لڑکی کو پہنچایا جاتا ہے، اس کی برین واشنگ، ذہنی تربیت کی جاتی ہے کہ تمہیں آگے چل کر کیا کرنا ہے، اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اعتراضات اٹھانا ہے، حقوق نسواں کی مسلم علم بردار بن کر دنیا کے سامنے پیش ہونا ہے. کتنے سالوں پہلے یہ پروگرامنگ کی. ایسے ہی بعض مسلم لڑکوں کو خرید کر کچھ لوگوں نے یہ تحقیقات پیش کی کہ اسرائیلی ایجنسیوں نے بعض جگہ جہاں فساد ہوا، تباہی آئی، زلزلہ آیا، جنگوں کے بعد کے حالات ہوئے اور مسلمان بچے بے یار و مددگار ہو گئے. اب مسلمانوں کے سماج اور معاشرے میں ہمارے اور آپ کے درمیان یتیموں کی کفالت، بے سہاروں کو سہارا بننے والا وہ مزاج تو رہا نہیں جو قرآن و حدیث کی تعلیم ہے. گھر گھر میں ہم یتیم کو پالیں ایسا رہ نہیں گیا. سیلفش اور خود غرض ہو چکے ہیں. لہذا البانیہ میں، افغانستان میں، چچنیا میں اور مختلف ملکوں میں، خاص طور سے البانیہ اور یورپ کے ملکوں میں جو بچے بے یار و مددگار ہو گئے، اسرائیلی ایجنسیوں نے بعض ایسے بچوں کو اونچے اونچے دام دے کر، لاکھ ڈالر، کئی لاکھ ڈالر دے کر خریدا. کیوں مسلم بچے کو خرید رہے ہیں؟ مسلمان کو ہی کیوں خرید رہے ہیں؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ اس لیے خریدا گیا کہ ان کا ڈی این اے، ان کی قومیت لوگوں کے سامنے واضح رہے گی کہ یہ مسلم گھرانے کا ہے، یہ فلاں ملک کا ہے، یہ البانیہ کا مسلمان گھرانے کا فرد تھا، یہ پاکستان کا تھا، یہ فلاں اور فلاں جگہ کا تھا، یہ مسلمان بیک گراؤنڈ کا ہے. اس کا ڈی این اے رپورٹ اس کے خاندانی بیک گراؤنڈ کو قائم رکھا جاتا ہے، لیکن پالا جاتا ہے اسرائیل میں، پالا جاتا ہے یورپ میں، اور وہاں اس کو اسلام مخالف کام کرنے کی تربیت دی جاتی ہے، بم دھماکہ کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور پھر لانچ کرنے کے بعد دنیا کے سامنے کہا جاتا ہے دیکھو یہ مسلمان بچہ ہے، دہشت گردی کر رہا ہے.
شدت پسندی کا مرتکب ہے اور اسے جوڑ دیا جاتا ہے مسلمانوں کی اس جماعت سے جس سے انہیں خطرہ محسوس ہوتا ہے. یہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں, کتنی لمبی پروگرامنگ کرتے ہیں ہم سوچتے بھی نہیں, جاننا تو دور کی بات ہے, ہم اس سلسلے میں سنجیدہ بھی نہیں, اور اگر بیان کیا جاتا ہے تو معلومات کی طرح سن کر بھول جاتے ہیں. سوچئے تھوڑی دیر کے لیے, کل آپ کے اور ہمارے گھر میں بھی اس گمراہ کن کاروائیوں کا, ایسی گمراہ کن کاروائیوں کا نتیجہ مرتب ہو سکتا ہے. ہمارے بچوں میں, ہمارے گھروں میں بھی سلمان رشدی اس شہرت کا, اس درجے کا نہ بنے تو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے گھروں میں منکرین حدیث پیدا ہو رہے ہیں, عورتوں کی آزادی کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں. مسلمانوں میں ایسے مرد اور خواتین کی تعداد آج مل جائے گی جو مخلوط تعلیم کے حامی ہیں, جو بے پردگی کے حامی ہیں, جو یہ کہتے ہیں کہ برقع, پردہ یہ سب دقیانوسی باتیں ہو چکی ہیں. مسلمانوں میں ایک بڑی تعداد ملے گی عورتوں کی اور مردوں کی اس طرح کی. یہ کہاں سے بول رہے ہیں؟ یہ انہی کوششوں سے کہ ایسی کانفرنسیں منعقد کی جاتی ہیں جو کہ حقوق انسانی اور عورتوں اور آزادی کی حفاظت کی دعویٰ کرتی ہیں, اور انہی میں سے عورتوں کے حقوق کی آزادی کی بات ہے. اور آگے کہہ رہے ہیں وَاسْتِخْدَامُ هَذِهِ الْمُؤْتَمَرَاتِ فِي النَّيْلِ مِنْ أَحْكَامِ الْمَرْأَةِ فِي الْإِسْلَامِ. ان کانفرنسوں کو استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ کانفرنسیں اپنے مقالات, تقریروں, بات چیت کے ذریعے سے اسلام میں عورتوں سے متعلق جو احکامات ہیں اس کو برا بھلا کہیں, اس میں عیب نکالیں, کیڑا نکالیں اور اعتراضات کریں. کہہ رہے مسلمان اسلام میں یہ جو ہے 4 شادی, مسلمانوں اسلام میں یہ جو ہے کہ عورتیں پردے میں رہیں گی, اسلام میں یہ جو ہے کہ بیٹے کے مقابلے میں بیٹی کو جو ہے آدھا حصہ ملے گا, یہ صحیح نہیں ہے, یہ ظلم ہے. جبکہ یہی انصاف ہے, یہی صحیح ہے. اور جو لوگ اسے ظلم کہتے ہیں ان کے یہاں عورتوں پر اس سے زیادہ بھیانک مظالم ہو رہے ہیں. ہمارے ہندوستان کی بعض ریاستوں میں آج بھی ایسا ہو رہا ہے, عورتوں کو بیچا جاتا ہے. آج بھی ایسا ہو رہا ہے کہ ایک عورت کو گھر میں لایا جاتا ہے اور کئی بھائی اس کو استعمال کرتے ہیں بیوی کی طرح مشترک طور پر. ہاں, اور کیا کیا ہوتا ہے, کہاں کہاں استعمال کیا جاتا ہے, یہ آپ جب پڑھیں گے تو دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کے مقابلے میں یہ دنیا کہنے پر مجبور ہوگی کہ اسلام نے عورتوں کو جتنی عزت بخشی ہے, جتنے حقوق دیے ہیں, یہ آدھا حصہ اس کے لیے تبرع ہے, نفل ہے. کیونکہ عورت کو, وہ بیٹی ہو, بیوی ہو, ہاں, یا ماں ہو, کسی بھی مرحلے میں عورتوں کو اسلام نے لوگوں کے نان نفقے کا ذمہ دار نہیں بنایا ہے. اگر ایک عورت شادی کرتی ہے کسی غریب آدمی سے, عورت اپنے خاندانی اعتبار سے کروڑ پتی ہے, ارب پتی ہے, لیکن اس کا شوہر اس کے نان نفقے کا ذمہ دار ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ عورت اپنے پیسے سے خرچ کرے, یہ اس کے لیے یعنی ایک تطوع اور نفلی بات ہوگی, نیکی ہوگی, لیکن وہ مکلف اور ذمہ دار نہیں ہے. شرعاً اصولاً ذمہ دار مرد ہے. ہاں, عورتوں کو 6 جانب سے وراثت اور حصہ ملتا ہے. مرد کو جو دگنا رکھا گیا یہ کوئی ظلم نہیں ہے, یہ اس کی ذمہ داری کے اعتبار سے ہے. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا. یہ آیت میراث جو سورہ نساء میں لمبی آیتیں ہیں نا, وراثت کے حقوق بیان کرنے والی, اسی کے بیچ میں اللہ نے فرمایا کہ یہ تمہارے آبا و اجداد ہیں اور یہ تمہارے اولاد اور احفاد ہیں, بیٹے بیٹیاں ہیں. تم نہیں جانتے کہ حق اور ایکم اقرب الیکم کیا ہے, تم میں سے زیادہ قربت رکھنے والا حقدار کون ہے, یہ اللہ جانتا ہے. اسی اعتبار سے اس نے حق کو متعین کیا. خیر, یہ ضمناً ایک میں نے جواباً بات کہہ دی. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس طریقے سے عورتوں کے تعلق سے جو اسلام میں احکامات ہیں اس پر اعتراض کیا جاتا ہے, سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ارے یہ بات غلط ہے, وہ بات غلط ہے. اور پھر جو کم علم لوگ ہوتے ہیں, جو اس رونق کو اور چمک دمک کو دیکھ کر متاثر اور مروب ہو جاتے ہیں, وہ بھی وہی نغمات گانے لگتے ہیں, وہی بات چھیڑ دیتے ہیں, راگ چھیڑ دیتے ہیں جو ان کانفرنسوں کے ذریعے سے ان کو کہلوایا جاتا ہے. ہاں, وَدَعْوَتِ إِلَىٰ تَحْرِيرِهَا وَمُسَاوَاتِهَا بِالرَّجُلِ. اور ان کانفرنسوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو آزادی دلانی چاہیے اور مردوں کے ساتھ ان کو برابری کا حق ملنا چاہیے, شانہ بشانہ زندگی کے ہر میدان میں مساوات ہو ان کے درمیان. یہ مساوات, اسلام بھی مساوات کا قائل ہے. مساوات کہاں ہوگی؟ حقوق میں ہوگی. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ جنت اور جہنم جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے بھی ہے, لہذا جنتی اعمال اور جہنمی اعمال ان کے مکلف مرد بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں. حقوق مردوں کے بھی ہے, عورتوں کے بھی ہے. جس طرح شوہر کا حق ہے عورت پر, ویسے ہی عورت کا حق ہے, بیوی کا حق ہے شوہر پر. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ
مثل الذی علیہن کیا ہے کہ ان کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں. تو حقوق میں تو برابر ہیں. کہ بعض امور میں ان کی ساخت کی بنیاد پر کمی بیشی رکھی گئی ہے, اور بعض مقامات پر جیسے وراثت کے معاملے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرد کا درجہ کسی اونچا نظر آتا ہے, تو کئی ایسے احکامات ہیں جہاں عورتوں کو مرد سے زیادہ درجہ دیا گیا ہے. جیسے میں نے اس سے پہلے پیش کیا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے, تو کہا تیری ماں. کہا پھر کون ہے, تیری ماں. پھر کون, تیری ماں. چوتھی مرتبہ جب پوچھا پھر کون, تو کہا تیرے باپ. یہاں کوئی اعتراض نہیں کرتا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے, اللہ اس شریعت اسلامیہ نے تو عورتوں کو یہاں زیادہ حق دے دیا, ماں کو باپ سے اونچا درجہ دے دیا کہ زیادہ حسن سلوک 75% اگر 100 حصہ بنایا جائے تو 75% ماں کا حق ہے حسن سلوک کا اور 25% باپ کا ہے. تو اعتراض ہونا چاہیے کہ یہ ناانصافی ہے. جی نہیں, یہ ناانصافی نہیں ہے. ماں نے بچے کی ولادت, دیکھ بھال, پرورش و پرداخت میں باپ سے زیادہ قربانی دی ہے. 9 مہینہ پیٹ میں رکھا, سینے سے غذا کھلائی پلائی, اپنی ممتا اور شفقت نچھاور کی, باپ سے کہیں زیادہ. تو جس کی جیسی قربانی اس کا ویسا درجہ. ہاں, قوام مرد ہی ہوگا, باپ ہی ہوگا. ماں کے ساتھ اس نے سلوک زیادہ کیا جائے گا, لیکن گھر کا سربراہ باپ ہے, مرد ہوگا, عورت نہیں. خیر, تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ مساوات کا درس دیا جاتا ہے, اور یہ مساوات کا درس دینے والے خود بہت سارے مقامات پر عورتوں کو مردوں کے برابر حق نہیں دیتے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے ملک میں بھی یہ کہا جاتا ہے, لیکن لیڈیز ڈبے ٹرینوں میں اور بسوں میں سیٹیں الگ مختص ہوتی ہیں, مخصوص ہوتی ہیں کہ یہ لیڈیز ڈبے ہے. اب اس میں اگر کوئی لڑکا داخل ہو جائے, مرد داخل ہو جائے تو کیس بن جائے گا, جرمانہ لگ جائے گا. لیکن مردوں کے ڈبے میں اگر کوئی عورت آ جائے تو اس پر کوئی جرمانہ نہیں لگتا. ہاں, تو یہ آپ مردوں کے ساتھ زیادتی اور ظلم کی بات کیوں نہیں کرتے؟ یہاں مساوات کیوں نہیں بولتے کہ عورتوں کو زیادہ حق حاصل ہے؟ تو خیر, ایسا مخصوص ڈبے عورتوں کے لیے, لیڈیز کے لیے رکھنا اس بات کی علامت ہے. پیشاب پاخانے کے مقامات ہر جگہ پر, بس اسٹیشن پر عورتوں کا لیڈیز الگ ہے, جینٹس الگ ہے. ہوٹلوں میں جہاں جہاں, یہاں کیوں نہیں کہتے کہ مساوات اختیار کی جائے؟ اب آپ نے یہ تو کہا کہ جیسے مرد اسپورٹس میں حصہ لیتے ہیں, کبڈی کھیلتے ہیں, فٹ بال کھیلتے ہیں, ہاکی کرکٹ کھیلتے ہیں, عورتوں کی بھی ٹیمیں ہونی چاہیے. مرد کشتی لڑتے ہیں تو عورتیں بھی پہلوان ہونی چاہیے. چلو ٹھیک ہے, بنا دیا. اب مرد اور عورت کا ہاکی کرکٹ یا پہلوانی کا مقابلہ ہوتا ہے کہ ایک پہلوان مرد ایک عورت دونوں کا مقابلہ ہو؟ نہیں کرتے آپ. یعنی آپ مانتے ہیں کہ دونوں برابر نہیں, دونوں ایک جیسے نہیں ہیں. یعنی آپ فطرت کا انکار کرتے ہیں جب اس مساوات کا دعویٰ کرتے ہیں. اصل میں اس دعوے اور اس خوبصورت نعرے کے پیچھے اسلام کو نشانہ بنانا مقصود ہوتا ہے, ورنہ صرف مسلمان نے ہی, اسلام نے جو مرد اور عورت کے تخلیقی حقائق کا, فطری صلاحیتوں کا خیال کر کے بعض جگہوں پر جو الگ کیا ہے, یہ دنیا بھی کرنے پر مجبور ہے. جیسے میں نے کہا کہ لیڈیز ڈبے الگ, پیشاب پاخانے کی جگہیں الگ. اگر آپ مساوات کا دعویٰ کرتے ہیں تو ایک کیجئے, نہیں کرتے اس کا مطلب آپ بھی مانتے ہیں کہ دونوں میں کچھ فرق ہے اور دونوں میں کچھ دوریاں, فاصلہ ہونا چاہیے, ورنہ بہت سارا فساد اور خرابی پیدا ہوگی. خیر, آگے کہہ رہے ہیں وَمِن ذَلِكَ وَثِيقَةُ الْخِنَا وَالْفُجُورِ الَّتِي طُرِحَتْ عَلَى جَمِيعِ الدُّوَالِ لِلتَّوْقِيعِ عَلَيْهَا. اسی کے ضمن میں, ایسی کانفرنسوں کے ضمن میں وہ بدکاری اور بدزبانی, بیہودہ گوئی کہ وہ وثیقے اور دستاویز ہیں جو دنیا کے تمام ملکوں کے سامنے دستخط کے لیے پیش کیے گئے. یہ صرف انہوں نے اشارہ کیا. میں سمجھتا ہوں کہ بیجنگ کی ایک کانفرنس ہوئی تھی اور اس کے بعد مصر کے قاہرہ میں ایک خواتین کی کانفرنس ہوئی تھی عالمی پیمانے کی, جس کی سرپرستی اقوام متحدہ نے کی تھی. یہ 90 کے آس پاس آگے پیچھے ہوئی تھی. میں نے جب اس وقت صوت الحق کا ایڈیٹر تھا, بیجنگ کانفرنس, قاہرہ کانفرنس, خواتین کانفرنس پہ ایک لمبا چوڑا مضمون بھی لکھا تھا اور یہ ساری چیزیں تفصیل سے بیان کی تھی. تو غالباً اسی کی طرف اشارہ ہے کہ خواتین کی کانفرنس منعقد کی گئی. اس میں خواتین نے جو تقریریں کی عورتوں کی آزادی کے لیے, پابندیوں کی مخالفت میں, اور بین السطور جو ہے اسلام اور غیر اسلامی تعلیمات پر اعتراضات کیے گئے, اور پھر تجاویز ایک تیار کی گئی. بیجنگ کانفرنس یا قاہرہ کانفرنس کی جو تجاویز ہے آپ پڑھیں گے تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے. اس میں سفارش کی گئی تھی, مطالبہ کیا گیا تھا کہ دنیا کے مختلف ملکوں میں عورتوں کو ایسے ایسے حقوق دیے جائے, پردے کی پابندی ہٹائی جائے, عورت کے ساتھ مل کر رہنے کی جو ہے وہ اجازت دی جائے, عورت سے شادی کر سکتی ہے, مرد سے شادی کر سکتا ہے, ایسی اجازت دی جائے جو آج بعض یورپی ممالک میں کیا جا رہا ہے. اور ایسے بہت ساری بیہودہ باتیں, گندی اور انتہائی فحش باتیں بطور تجویز پیش کی گئی کہ اس کو قانون بنایا جائے.
آگے یہ کہہ رہے ہیں مع ما تضمنته من محادۃ لشریعت رب السماوات والارض، جبکہ یہ تجاویز دنیا کے مختلف ملکوں کے سامنے پیش کی گئی کہ آپ اس پر دستخط کر کے اس کی تائید کیجئے، حالانکہ اس میں رب السماوات والارض کی شریعت کی کھلی مخالفت موجود تھی، ومع ما فیہا من تشریع للزنا، اور اس میں ساتھ ہی اس میں قانون سازی تھی زنا کے لیے، آخر بدکاری کے لیے، فساد النسل کو تباہ کرنے کی اور عزتوں کو پامال کرنے کی، کہ اگر ان تجاویز پر عمل کیا جائے تو یورپ کے بے راہ رو معاشرے کی طرح پوری دنیا میں یہ فساد عام ہو جائے، بے پردگی، آوارگی، غیر شادی شدہ غیر نکاحی زندگی، جس کی بنیاد پر آج دنیا مان رہی ہے کہ ایڈز، آتشک، سوزاک جیسی بیماریاں لاکھوں لوگوں کو بلکہ کروڑوں لوگوں کو اپنی گرفت میں لیتی ہے، ہر سال لاکھوں لوگ ان بیماریوں سے مرتے ہیں، جن کی سب سے بڑی وجہ یہ زنا، بدکاری اور ناجائز جنسی تعلق ہے۔ ان تعلقات کی اجازت قانونی طور پر دی جائے، اس کی تجویز پیش کی گئی کانفرنسوں میں تجویز پاس کر کے کہ دنیا کے ممالک اس کو قانون بنائیں، اور یورپ کے بعض ممالک ایسی بہت ساری چیزوں کو بطور قانون قبول کر کے آج نافذ کر چکے ہیں۔ ہاں، مرد کی شادی بعض لوگوں نے مخالفت کی، ان ملکوں میں یورپ کے لوگوں نے بھی، کچھ لوگوں نے مخالفت کی، کہیں کہیں یہ چیز رک گئی، لیکن کئی ملکوں میں یہ نافذ ہو چکا ہے، اجازت مل گئی ہے کہ ایک آدمی سے میاں بیوی کی طرح شادی کر کے رہ سکتا ہے، ایسے ہی عورت بھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ نسل کشی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے جو نظام کائنات بنایا ہے، مرد اور عورت کو فطری طور سے ایک دوسرے کی طرف کشش رکھی ہے، ان کے ملاپ سے خاندان بنتا ہے، ان کے ملاپ سے صحیح تعلق قائم کرنے سے پاکیزہ نسل جاری ہوتی ہے، رشتے معلوم ہوتے ہیں، اور یہ جو ان لوگوں کی طرف زنا، بدکاری اور ہم جنسی وغیرہ کی تعلیم دی جاتی ہے، اس کو فروغ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے یہ مقاصد جو ہے فوت ہو جاتے ہیں، مجروح ہو جاتے ہیں۔ ساتویں نمبر پر انہوں نے کہا، ہاں یہ 7 اور 8 2 ہے، لیکن 8واں قدر مفصل ہے۔ میرا اندازہ تھا کہ آج کے درس میں ہم یہ جو سلسلہ جاری ہے، اس کو اختتام، یعنی جو خارجی اسباب اور ذرائع ہیں مسلمانوں کو نشانہ، اسلام کو نشانہ بنانے کے لیے، وہ بحث مکمل ہو جائے گی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید ایک ہفتہ اور ہوگا، کیونکہ آخری نمبر پر یہ 2-3 باتیں بہت ہی اہم بیان کی ہے۔ 7ویں نمبر پر 7ویں چیز جس کو ذریعہ بنا کر مسلمانوں اور اسلام کے تعلق سے یہ اپنے مقاصد کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، باطل چیزوں کو پھیلاتے ہیں، تو 7ویں نمبر پر انہوں نے کہا کہ ما یسہم بہ من یسمون بالعقلانیین او العصریین من افراخ المعتزلہ۔ بڑا پیارا جملہ ہے کہ وہ کام جس میں حصہ لیتے ہیں عقلانیین، عربی زبان میں، آج عربوں میں یہ ایک اصطلاح کے طور پر بہت عام ہے، یہ لفظ عقلانیین کہتے ہیں ہم اردو میں، جن کو عقل پرست کہہ لے۔ ہاں، تو کوئی بھی چیز جو ہم قبول کریں گے مذہب اور دین کی عقل کی بنیاد پر، تو یہ کہہ رہے ہیں عقلانیین اول عصریین، ایک دوسرا لفظ استعمال کرتے ہیں عصریین، یعنی جدید زمانے کے لوگ، موجودہ عصر کے لوگ، عصری تقاضوں کو پورا کرنے والے۔ گویا اسلام اور مسلمان قدیم زمانے کے لوگ، قدیم زمانے کی تعلیمات ہیں، تو کچھ ایسے طبقات کو پیدا کیا گیا جن کو عصرانیین کہا جاتا ہے اور عقلانیین کہا جاتا ہے، یعنی عقل پرست، عقل کی بنیاد پر چیزوں کو اختیار کرنے والے۔ یہ اپنے آپ کو یہ پیش کرتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم سائنٹیفک انداز میں دیکھتے ہیں، کہتے یہ ہیں، دعویٰ یہ کرتے ہیں، لیکن جب آپ ان کی باتوں کو دیکھیں گے تو انتہائی غیر سائنٹیفک بات کرتے ہیں، غیر عقلی باتیں عقل کے نام پر کرتے ہیں۔ خیر، یہ کہتے ہیں عصرانین من افراخ المعتزلہ، یہ معتزلہ کے چوزے ہیں، بچے ہیں۔ معتزلہ کے جدید دور میں یہ جو عقلانیین ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقل والے، شعور والے، سوجھ بوجھ والے ہیں، اور یہ اسلام، مسلمان، مولوی، ملا، یہ پرانے زمانے کے ہیں، ان کو جدید تقاضوں کا علم نہیں ہے، یہ سائنسی تحقیقات کو کیا جانے، جغرافیہ کو کیا جانے، یا جدید دور کے تقاضوں کو کیا جانے، یہ پچھلی زندگی میں جیتے ہیں، موٹی عقل کے دیہاتی قسم کے لوگ ہیں۔ ہم لوگ عقل والے جو ہیں، عقل پرست اور سائنٹیفک طور پر غور کرنے والے ہیں، اس قسم کا۔ یہ پرانے زمانے میں اعتزال، معتزلہ کا جو گروہ گزرا ہے، ان کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، بنیادی دینی مذہبی اصول میں سے۔ ہم آگے جب مذاہب کا تذکرہ کریں گے اس شبہات کے فتنے میں، کہ پرانے گمراہ فرقوں کے جو اثرات آج پائے جاتے ہیں، جیسے خوارج ہیں، صوفیہ ہیں، وہ تو آج پائے بھی جاتے ہیں، ایسے ہی ان میں معتزلہ ہیں۔ تو یہ معتزلہ بھی اگرچہ اسلام سے آج یہ فرقہ پایا نہیں جاتا،
لیکن ان کا جو اصول ہے وہ بہت زیادہ عام ہے اور اس کا بڑا استعمال کیا ہے مسلم دشمن طاقتوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقیات کے پردے میں. چنانچہ آپ جتنے بھی منکرین حدیث کے طبقات آج پائیں گے وہ یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم عقل کی بنیاد پر گفتگو کرتے ہیں، جبکہ وہ انتہائی بے عقلیں ہیں. ہاں، گمراہ ہونے والوں میں شاید ان سے زیادہ بے عقل اور جاہل کوئی طبقہ ملے گا ہی نہیں. وہ اپنے آپ کو بڑا عقل والا کہتے ہیں، آپ 2 سوال کریں گے تو پتہ چلے گا کہ بالکل عقل نہیں ہے، علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے. یہ میں ہوائی بات نہیں کہہ رہا ہوں، انتہائی سنجیدگی سے اور علی وجہ البصیرہ، جو میری اپنی تحقیق اسٹڈی ہے. اگرچہ میں بہت کم چھوٹا عالم ہوں لیکن میں اپنی معلومات کی بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ وہ انتہائی بے وقوف. تو بہرحال یہ جو چوزے ہیں معتزلہ کے پرانے زمانے میں عقل پرست، عقل کی بنیاد پر، ان کا ایک اصول تھا، میں بیان کر رہا تھا کہ یہ یقدمون العقل علی النقل، کہ عقل کو نقل پر ترجیح دیتے ہیں معتزلہ. عقل کو نقل پر، فلسفہ اور منطق انہی عقلی اصولوں کی بنیاد پر ترتیب دیا گیا شعبہ ہے. یہ ایک مستقل لمبی تفصیل ہے جو آگے انشاءاللہ شاید کچھ آئے گی بعض فرقوں کے بیان میں. تو وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی چیز عقل میں آ رہی ہے قرآن حدیث کی تو ہم مانیں گے، اور نہیں آ رہی ہے تو قرآن حدیث کی تعویل کریں گے، وہ چاہے عقیدہ اللہ کے نام ہی کیوں نہ ہو، روح اور غیب کی باتیں ہی کیوں نہ ہو. عذاب قبر عقل میں نہیں آتا، رد کر دیا. فرشتے عقل میں نہیں آتے، جس کی عقل میں نہیں آئے اس نے تعویل کر دی، رد کر دیا. جنت جہنم رد کر دیا. یا مانا تو یہ کہا کہ ارے عقل یہ کہتی ہے کہ یہ کبھی نہ کبھی فنا ہو جائیں گے، جبکہ قرآن حدیث کہتے ہیں کہ یہ فنا نہیں ہوں گے. ایسے عقل کی بنیاد پر قرآن اور حدیث، اب ظاہر سی بات ہے، اسی لیے علماء نے ان کا شدید رد کیا، بہت زبردست رد کیا. میں نے عبد الرحمن بن خلدون کا ایک قول نقل کیا، مجھے بڑا پیارا لگتا ہے کہ عقل کا دائرہ بہت محدود ہے اور غیبیات کا دائرہ بہت وسیع ہے. غیبیات پہاڑ کی طرح ہے اور آپ کی اور ہماری عقل اگر ہم اس کے لیے پیمانہ بناتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے جیسے سونا تولنے کا جو ترازو ہے جس میں تولا ماشا تولا جاتا ہے، اس میں آپ پہاڑ کا وزن دیکھنے کی کوشش کریں. پہاڑ کو تول سکتے ہیں کیا؟ تو پہاڑ جو غیب ہے اس کی حقانیت قرآن حدیث کی حقانیت کے ساتھ ہمارے سامنے ثابت ہو جاتی ہے، لیکن ہر چیز کی توجیہ آپ عقلاً نہیں کر سکتے. ایسی آپ کتنی چیزیں مانتے ہیں، آج کی تاریخ میں آپ دیکھیے کہ کتنے عقل والی باتیں ہیں. آج جو ہم پریکٹیکل میں کر رہے ہیں، یہ موبائل کا استعمال ہم کر رہے ہیں، 100 سال پہلے دنیا کے لوگوں کو، بلکہ کچھ سالوں پہلے جب موبائل ایجاد نہیں ہوا تھا تو لوگوں کو یہ تصور تھا کہ ایسے آلات، مشینیں اور چیزیں ایجاد ہو جائیں گی کہ دنیا کے کسی بھی حصے سے نہ صرف بات کریں گے بلکہ آپ کی تصویر بھی سامنے آئے گی. آپ یہاں ایک خط اور تحریر ڈالیں گے، وہاں چھپ کر نکل جائے گی. دنیا گلوبل ولیج بن جائے گی. آج کیسی کیسی چیزیں ایجاد ہو گئی، پریکٹیکل میں انسان استعمال کر رہا ہے، جو 100-200 سال پہلے انسان کے لیے ناممکنات میں رہی ہوگی. اگر اس وقت عقلی بنیاد پر اسے بیان کیا جاتا تو لوگ کہتے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے. تو اس وقت عقل میں نہیں آتی تھی، آج وہ آ رہی ہے بلکہ استعمال ہو رہی ہے. تو یہ تو دنیا میں ہم ایسی بہت ساری چیزیں دیکھتے ہیں کہ کچھ سالوں پہلے ایک چیز عقل میں نہیں آتی تھی. ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حقیقت بات بیان کی کہ مکھی کے ایک پر میں بیماری، ایک میں شفا ہوتی ہے. ہمارے ہاں غلام جیلانی برق اور دوسرے لوگوں نے مذاق اڑایا کہ کسی مکھی چوس مولوی نے یہ حدیث بنا لی، بخاری کی حدیث ہے. لیکن اب سائنسدانوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ مکھی کے دونوں پروں کا تجزیہ کیا گیا تو پتہ چلا کہ دونوں پروں کے خواص اور تاثیر میں بالکل تضاد ہے. ایک میں اگر کوئی تاثیر ہے تو دوسرے میں اس کی بالکل الٹ ہے، مطلب ایک دوسرے کا توڑ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آج مان لی. اب اگر کوئی شخص سائنسی تحقیق کے بعد اس حدیث کو مانتا ہے تو وہ ایمان والا نہیں ہے، سائنس کو مان رہا ہے، تحقیق کو مان رہا ہے. ہم یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تو اب آپ نے جو بات بیان کر دی وہ ہماری عقل میں آئے نہ آئے ہم مانتے ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق سے مشرکین نے کہا کہ کیا اب بھی تم مانو گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں یہاں سے بیت المقدس گئے اور مسجد اقصی اور پھر وہاں سے آسمان کا سفر کیا، کیا آپ بھی مانو گے؟ ابوبکر صدیق نے کہا کہ کیا آپ نے کہا ہے؟ کہا ہاں. کہا اگر آپ نے کہا ہے تو میں مانتا ہوں، کیونکہ اس سے بڑی بڑی باتیں مان چکا ہوں. اگر ہم یہ مان رہے ہیں، یہ عقل والے منکرین حدیث عقلانیین سے ہمارا سوال ہے، اگر ہم یہ مان رہے ہیں کہ اللہ کا فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھوڑی دیر میں کوئی واقعہ ہو رہا ہے اللہ کے حکم سے جو رسول کے پاس آ جاتا ہے، تو جو اللہ فرشتے کو یہ طاقت دیتا ہے کہ چند لمحوں میں آسمان سے یہاں آ جائے، وہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین سے آسمان پر ایک رات میں لے جا کر واپس نہیں لوٹا سکتا. تو آپ وہ پہلی بات مانتے کہ نہیں مانتے؟
اگر نہیں مانتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مختلف موقعوں پر اللہ کے رسول اللہ کی خدمت میں آنا، وحی کا لانا، آپ انکار کر رہے ہیں، دین کی بنیاد کو رد کر رہے ہیں۔ وہ فرشتے ہیں، وحی لاتے تھے مختلف موقعوں پر۔ اللہ کے رسول زہر آلود بکری کھا رہے ہیں، حضرت جبرائیل نے آ کے روک دیا۔ لقمہ بنا کر جا رہے ہیں منہ میں ڈالنے، آ کر روک دیا۔ کتنی جلدی آئے، کہاں سے آئے؟ ہمارے لیے ناقابل تصور ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ خیر، یہ بات تھوڑی ضمناً آ گئی، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ معتزلہ کے یہ جو چوزے ہیں، بچے ہیں آج کے زمانے میں پائے جانے والے، ان کی حصے داری اسلام اور اسلامی تعلیمات اور عقائد کو نشانہ بنانے میں ضرور ہے، اور اس کا استعمال غیر مسلم طاقت ہمیشہ سے کرتے ہیں، اور آج بہت بڑے پیمانے پر کر رہے ہیں۔ دنیا میں آج ہم کو قادیانی منکرین حدیث کو دیکھیں گے کہ اسلام اور قرآن و حدیث کی تعلیمات پر جو اعتراضات کرتے ہیں نا، ان کو فیڈنگ ملتی ہے باہر کی دنیا سے، مسلمان دشمن طاقتوں سے۔ الذی یقدسون العقل، یہ عقلانیین وہ ہیں، ان کا تعارف کرا رہے ہیں جو عقل کو مقدس مانتے ہیں، اس کو اپنا مرجع مانتے ہیں دین اور مذہب کی بنیاد میں بھی۔ وَيُحَاكِمُونَ إِلَيْهِ النَّقْلَ الصَّحِيحَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، اور قرآن اور حدیث کی جو نقل صحیح ہے، قرآن اور حدیث کی جو صحیح تعلیمات ہیں، اس کا فیصلہ کرواتے ہیں عقل کی عدالت میں، کہ قرآن کی ایک آیت ہے یا حکم ہے، حدیث میں ایک چیز ہے، تو پہلے ہم پرکھیں گے ہمارے عقل کے معیار پر، ہمارے عقلی اصولوں کی شان پر رکھ کر۔ اگر ہمارے عقل کے معیار پر وہ صحیح ہے تو ہم قبول کریں گے۔ آگے انہوں نے کہا فما وافق العقل اخذوا به، قرآن حدیث کی جو تعلیم ان کی عقل کے موافق ہے اس کو لے لیتے ہیں۔ وما عارضه بزعمهم ردوه او تاولوه، اور جو ان کے گمان کے مطابق جو عقل کے خلاف ہے اس کا رد کر دیا یا اس کی تعویل کی۔ اس کی تفصیلی تردید درء العقل کیا ہے، علامہ ابن تیمیہ نے مستقل کتاب ہی لکھی عقل اور نقل کا، عقل اور نقل کے اختلاف کی نقل، اور اس میں اور مختلف مقامات پر علامہ ابن تیمیہ نے یہ دعویٰ کیا کہ جو نقل صحیح ہوگی، یہ جملہ یاد رکھیے گا، قرآن اور صحیح حدیث، جو صحیح حدیث ہوگی وہ عقل صحیح، عقل سلیم کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اگر کہیں اختلاف نظر آ رہا ہے عقل کا اور حدیث کا، تو یا تو وہ عقل غلط ہے یا وہ نقل غلط ہے، یا وہ حدیث صحیح نہیں ہے، یا انسان کی سوجھ بوجھ ادھوری ہے اور ناقص ہے۔ یہ بالکل طے بات ہے۔ جتنی بھی صحیح حدیثیں ہیں، ابن تیمیہ ہی نہیں، دوسرے بہت سارے ائمہ دین نے یہ دعویٰ کیا اور اس کے ثبوت پیش کیے، کتابیں لکھی کہ اس وقت جن لوگوں نے بتایا تھا کہ یہ عقل میں نہیں آتی، اس کو عقلی طور سے ثابت کیا۔ ہاں، تو علامہ ابن تیمیہ، ابن قیم وغیرہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی چیز ہم کو بظاہر لگتی ہے کہ یہ عقل کے خلاف ہے اور وہ صحیح حدیث ہے، قرآن کی آیت ہے، تو اصل میں ہمارے عقل اور ہمارے علم کا قصور ہے، کوتاہی ہے۔ ہمارے علم میں وہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ہمارا علم کم ہے۔ اب آج سائنسی تحقیقات نے بہت ساری ایسی چیزوں کو بے نقاب کیا جو 100 سال 200 سال پہلے نامعلوم تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم نے جو ہمارا جو دروس جاری ہیں عقائد سے متعلق، ہاں، رسول کے معجزات کے ضمن میں سائنسی حقائق جو میں نے بیان کیے ہیں اور کچھ چیزوں کو نمونے کے طور پر بعض تحقیقات کو پیش کیا ہے، اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ قرآن اور حدیث نے 1400 سال پہلے جن حقائق کو پیش کیا، آج سائنس اس کی تائید کرنے پر مجبور ہے۔ ایسی ایک دو نہیں، 20 چیزیں بلکہ 50 چیزیں ہم نے بیان کی۔ تو 1400 سال پہلے جو بیان کی، آج کی تحقیق میں، ہاں، یورپ اور امریکہ کے بعض سائنٹسٹوں نے یہ کہا کہ ہمیں حیرت ہے کہ آج انتہائی تحقیقات کے بعد جو جس نتیجے پر ہم پہنچ رہے ہیں، 1400 سال پہلے صحرا کے ایک امی شخص نے بیان کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ ایمان لے آئے۔ ایسے بہت سی مثالیں ملے گی۔ تو اس وقت جب تک تحقیق نہیں ہوئی تھی قرآن کی یا حدیث کی تعلیم عقل کے خلاف نظر آ رہی تھی۔ وجہ یہ تھی کہ ہماری عقل، ہماری تحقیق کمزور تھی، اور جب تحقیق ہو گئی تو معلوم ہوا کہ جو قرآن حدیث میں بیان کی گئی بات ہے وہی صحیح ہے۔ چنانچہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ عقلانیین نے جو چیز ان کی عقل اور معیار کے خلاف ہے اس کو رد کر دیا۔ وَلَقَدْ طَارَ الْمُفْسِدُونَ مِنَ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ بِهَذَا الْمَنْهَجِ، کہہ رہے ہیں کہ کفار اور منافقین جو مسلمانوں کے خلاف کام کرتے ہیں، کفار اور مشرکین نے اس طریقے کو بہت سراہا، اس کی خوب پذیرائی کی۔ تارا بہذا یعنی اس کو خوب پھیلایا، وعظموہ، اور اس کی بڑی تعظیم کی کہ بہت بڑا کام ہے، تیر مارا، ہاں، وعظموا رموزہ وحسنوہ للناس،
اور اس کے رموز کو، اس کے اشارات کو انہوں نے خوب بڑا بنا کر پیش کیا، لوگوں کے سامنے خوبصورت اور حسین و جمیل بنا کر پیش کیا۔ آج میں جیسا کہ عرض کر رہا ہوں، منکرین جیسے پاکستان کے سید کیا جاوید احمد غامدی ہیں، اور دوسرے کچھ عقلانیین ہیں، منکرین حدیث کے نمائندے، قادیانی، ایسے لوگوں کو یہیں سے فیڈنگ ملتی ہے کہ ارے تم عقل کی بنیاد پر قرآن حدیث کی تعویل کا کام کرتے ہو، بڑا تیر مار رہے ہو، اور اسی بنیاد پر وہ جدید تہذیب ثقافت، امریکہ اور یورپ کی تہذیب و ثقافت کی روشنی میں قرآن و حدیث کی تفسیر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، وَاتَّقَعُوا عَلَيْهِ فِي غَزْوِهِمُ الْعَقْدِ وَالْأَخْلَاقِ لِلدِّينِ الْإِسْلَامِ، اور یہ منافقین، کفار و منافقین جو ہے، انہوں نے اپنے اسلامی دین اسلام کے خلاف اخلاق اور عقیدے کو نشانہ بنانے کی جو جنگ چھیڑ رکھی ہے، اس جنگ میں سب سے زیادہ تکیہ اسی چیز پر کیا، یعنی عقل کو ہتھیار بنایا جائے۔ یہ نمبر 7 کے تحت انہوں نے ذکر کیا۔ 8ویں نمبر پر جو آخری ہے، یہ تھوڑا سا تفصیلی ہے، اور اس میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کی 2 بڑی شاندار عبارتیں ہیں۔ اگر ہم اس کا صرف ترجمہ کریں تو سرسری طور سے گزر جائیں، لیکن کچھ تفصیل میں جائیں تو اس کی اصل لذت اور مزہ ملے گا۔ لہٰذا میں آج کے درس کو یہیں ختم کرتا ہوں، انشاءاللہ ایک درس اور یہ آخری سلسلے میں کہ اپنے کیا نام ہے، باطل افکار کو پھیلانے کے لیے جو غزات طریقہ کار اختیار کرتے ہیں، اس کے ضمن کی یہ آخری کڑی ہوگی۔ اس میں خاص طور سے ایسے لوگوں کا بھی ذکر ہے کہ مسلمان ہیں، اچھے ہیں، نیت بھی اچھی ہے، لیکن علم کی کمی ہے، بھولے بھالے ہیں، اور کچھ الٹے سیدھے فتوے دے دیتے ہیں، گہرائیوں کو سمجھتے نہیں ہیں، حالات کے تقاضوں کو جانتے نہیں ہیں، اور ان کے فتووں کا غیر مسلم دنیا غلط استعمال کرتی ہے، غلط تعویل کرتی ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ درس میں ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین حق کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور حق کے خلاف، جیسا کہ عمر فاروق نے کہا کہ اسلام کی حفاظت اسی وقت تک ہوگی جب اسلام کے ساتھ ساتھ ہم جاہلیت کو، اسلام کے مخالف چیزوں کو بھی جانیں، اس کو بھی ہم فتنوں کو سمجھیں، اور نہ صرف خود بچیں ان سے، بلکہ اپنی اگلی نسل، اپنے گرد و پیش کے لوگوں کو بھی اس سے متنبہ اور آگاہ کر کے ان سے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر معاملے میں ہمیں خیر کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔